آندھرا کے لوگ تلنگانہ کی تیلگو کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر. تو ہم اہل دکن ہیں تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری زبان کو جو ہے ایک طنز و مزاح کا ذریعہ بنایا گیا ہے. فلموں میں جو حیدرآبادی زبان کا استعمال کیا ہے وہ ایک طرح سے ناپسندیدہ ہے. تو ہمارے بچے جو بات چیت کر رہے ہیں تو وہ سیریلس کی زبان میں بات کر رہے ہیں. آج کل کوئی زبان تہذیب کے بغیر اور کوئی تہذیب زبان کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو جاری رکھتے ہیں. فرید صاحب، ہم بریک سے پہلے ہم نے جو آغاز تھا دکنی زبان کا اور پھر جو عروج رہا اور پھر جو ڈیفرنٹ رولرز نے جو اس کو کنٹریبیوٹ کیا اس کو ہم نے دیکھا سمجھنے کی کوشش کی. اب تھوڑا زوال کی طرف جاتے ہیں. یہ جو ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر خاص طور پہ فریڈم کے بعد ہم دیکھتے ہیں فریڈم آف انڈیا کہ جو ہندی موویز ہے اور جو محمود ایک کیریکٹر تھے ان کا جو انفلوئنس رہا حیدرآبادی زبان پہ یعنی دکنی زبان پر وہ بہت زیادہ نگیٹو لیا گیا، جس کے بعد اب آپ نے جیسا بتایا کہ 10-15% ہی لوگ جو ہے وہ زبان باقی رہی ہے. تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ میڈیا کا استعمال ہونا، خاص طور پہ مین اسٹریم میڈیا جو ہے ان کے سرٹن کیریکٹرز کا استعمال کرنا، ایک لینگویج کا نگیٹو امپیکٹ کیسا ہوتا ہے؟ کیا ریلیشن رہتا ہے؟ دیکھیے، میڈیا جو ہے بہت ہی طاقتور اور بہت ہی پاورفل ایلیمنٹ ہے جو کسی بھی چیز کو ابھار بھی سکتا ہے اور اس کو زوال سے دوچار بھی کر سکتا ہے. اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے سماج پر. تو میڈیا ہی کی ایک شاخ ہے فلم. تو فلموں میں دکنی زبان یا حیدرآبادی لب و لہجے کا ایسا استعمال کیا گیا کہ جس کو سن کر جو فلم بین طبقہ ہوتا ہے وہ محظوظ ہوتا ہے اور اس سے لطف لیتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے آپ کہ فلم ہو یا ٹیلی ویژن ہو، وہ بیسیکلی جو بنانے والے ہوتے ہیں، فلم بنانے والے یا ٹیلی ویژن سیریلز بنانے والے، وہ کمرشل ہوتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی تفریحی چیز اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دکنی زبان کا جو استعمال کیا یا محمود کے ذریعے سے استعمال کیا یا کسی بھی اداکار کے ذریعے سے استعمال کیا، اس کا مقصد فائدہ کمانا تھا. لیکن بالواسطہ طور پر یہ ہوا کہ اس میں جو دکنی زبان استعمال کی گئی اس سے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے دکن کے رہنے والوں کو کہ ہماری زبان کا، ہماری بولی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ جو وجود میں آیا ہے اس میں بہت سارے سیاسی سماجی فیکٹرز ہیں جو آندھرا سے تلنگانہ کو الگ کی. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آندھرا کے لوگ تلنگانہ کی تیلگو کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر. تو کوئی بھی زبان بولنے والے اپنی زبان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم اہل دکن ہیں تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری زبان کو جو ہے ایک طنز و مزاح کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس کو مذاق کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، ادب میں یہ ہوتا ہے کہ جو کردار ہوتے ہیں، کرداروں کا جو پس منظر ہوتا ہے اس پس منظر کے اعتبار سے کرداروں کے مکالمے لکھے جاتے ہیں. اگر ایک ناول میں کوئی کردار ہے جس کا تعلق بہار سے ہے تو وہ کردار بہاری زبان استعمال کرے گا، بھوجپوری زبان استعمال کرے گا یا پوربی زبان استعمال کرے گا. تو وہ بالکل نیچرل ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فائر ایریا جو ناول ہے الیاس احمد قدی کا، تو اس میں بہار کا پس منظر ہے پورا. تو بہاری علاقے کی بولی ٹھولی اس کے اندر استعمال کی گئی، وہی محاورہ ہے. واجدہ تبسم ایک افسانہ نگار گزری ہیں جنہوں نے ایک فلمی میگزین شمع میں بہت سارے افسانے لکھے، لیکن ان کے سارے افسانے حیدرآباد کے جاگیردارانہ ماحول پر لکھے جاتے تھے اور اس میں انہوں نے حیدرآبادی بولی کا ایک طرح سے مذاق اڑایا انہوں نے کہ حیدرآباد کے لوگ قاف کا تلفظ نہیں کر سکتے. اس طرح سے انہوں نے خامیاں گنائی حیدرآباد کے لب و لہجے کی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ڈائجسٹ نکلتا تھا پاکستان سے، سبرنگ اس کا نام تھا. اس کے نکالنے والے تھے شکیل عادل زادہ.
انہوں نے ایک کہانی کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کے اندر، بازیگر کے نام سے. تو اس کا جو مین کیریکٹر ہے ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی تلاش میں. تو وہ پھر بامبے میں بھی آتا ہے اور حیدرآباد کو بھی آتا ہے. تو بامبے جب جاتا ہے تو بامبے کے ماحول میں بمبئیا زبان بولنے والے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے. لیکن شکیل عادل زادہ نے بمبئیا جو زبان استعمال کی ہے اس میں کہیں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ بمبئیا زبان کا، بمبئیا لب و لہجے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ کریٹیو انداز میں، تخلیقی انداز میں انہوں نے بمبئیا زبان کا استعمال کیا. اور حیدرآبادی لب و لہجہ بھی انہوں نے اختیار کیا، استعمال کیا. لیکن ان کا انداز یہ نہیں تھا کہ وہ حیدرآبادی بولی کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن واجدہ تبسم نے یا محمود نے یا اور دوسرے لوگوں نے فلموں میں جو حیدرآبادی زبان کا استعمال کیا ہے وہ ایک طرح سے ناپسندیدہ ہے. ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کے لیے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. تو اس وہ یہاں پر جمتی ہوئی دکھائی دے رہی کہ یہ کیریکٹرز، یہ جو رائٹرز ہے یا جو فلم کیریکٹرز ہے، یہ لوگ ہی کافی تھے. بس یہاں پر اب جو ہے نا، خود حیدرآباد کے لوگ، خود جو ہے دکنی لوگ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ایسے ویڈیوز یا ایسا ویڈیو کانٹینٹ جنریٹ بنا رہے ہیں جو کہ خود اپنی زبان کو ایک حسب سے مزاحیہ اور بس ایک ہیومر ٹائپ والا معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کا کیا رول رہا ہے ماڈرن زمانے میں، کیا رول ہو رہا ہے اس کا؟ ہاں، یہ ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ مختلف جو ہماری علاقائی بولیاں ہیں، علاقائی دکنی، ہاں دکنی کے مختلف شیڈس ہیں. حیدرآباد کی دکنی الگ ہے، بیجاپور کی الگ ہے، بیدر کی الگ ہے، مدراس کی الگ ہے. تو جنوبی ہند کے مختلف علاقوں میں ایک جیسی دکنی نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ الفاظ میں فرق ہے. آپ مدراس اور ارکاٹ، ویلور وغیرہ جائیں گے تو وہاں کی دکنی میں تامل زبان کے الفاظ زیادہ ملیں گے. اس طرح آپ گلبرگہ، بیجاپور وغیرہ کے اندرونی علاقوں میں جائیں گے، انٹیریئرس میں، تو وہاں جو دکنی بولی جاتی ہے اس کے اندر کنڑا زبان کے الفاظ شامل نظر آئیں گے. اب حیدرآباد میں دیکھیں گے کہ تیلگو کے ساتھ ہیں اس کے اندر. ہم گمپا کہتے ہیں، چٹا کہتے ہیں، کٹا کہتے ہیں، یہ سب تیلگو کے الفاظ ہیں جو ہماری بول چال کی زبان میں شامل ہو جائے. تو جس علاقے میں دکنی زبان بولی جاتی ہے اس علاقے کی جو اپنی زبان ہے اس کے الفاظ دکنی میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کا شیڈ اور مزاج الگ ہوتا ہے. فرید صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ اردو لینگویج، آپ نے کہا کہ دکنی جو ہے نا، اگر اس کا روٹ دیکھیں واپس پلٹ کر تو بہت زیادہ دور جائیں گے تو سنسکرت ہو جائے گی، لیکن بیچ میں اگر دیکھیں گے تو اردو اس کا. تو یہ اردو لینگویج کا جو ابھی یونیورسٹیز میں پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہو یا پھر پی ایچ ڈی وغیرہ ڈاکٹریٹ کے اندر کرنے میں ہو، وہ کتنا ابھی باقی ہے یہاں پر، خاص طور پہ حیدرآباد میں. اور اگر چونکہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہے، اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہے، ان کے لیے یہ اردو زبان کو باقی رکھنا اور اس کے اندر جو ہے ریسرچ وغیرہ کا ایک جذبہ پیدا کرنا، اگر اس طریقے سے کرنا ہے، ایک تو اوپر کیا کورسز ہے، دوسرا جو ہے چھوٹے لیول پر، اسکول لیول کے اوپر کون سی چیزیں سے کرنی چاہیے جو کہ یہ لینگویج کو برقرار رکھ سکے؟ یہ زمانہ جو ہے میڈیا کا زمانہ ہے. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی دنیا بہت بڑی تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن آج ویسا نہیں ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے نا. اب تو کہا جائے کر لو دنیا مٹھی میں ہے، مٹھی میں ہے دنیا. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں میڈیا کے اثرات کی وجہ سے. تو ہمارا کلچر بھی بدل رہا ہے اور ہماری زبان بھی بدل رہی ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ سارے ہندوستان کی زبان ایک ہی ہوگی، سارے ہندوستان کی زبان. چونکہ میڈیا کی وجہ سے ٹی وی سیریلز کا اثر اور میڈیا کی زبان کا اثر ہماری بول چال پر پڑ رہا ہے. اور صرف دکن کے نہیں، سارے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے بچے جو بات چیت کر رہے ہیں تو وہ سیریلز کی زبان میں بات کر رہے ہیں آج کل. تو ظاہر بات ہے کہ اب اس پس منظر میں ہم اگر کوشش کریں کہ اپنی قدیم دکنی کو واپس لائیں یا دکنی کو برقرار رکھیں تو بہت مشکل ہے. ایک طرف یہ ہے کہ جو ثقافت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے ویلیو سسٹم ہے، وہ جو ہے ایک زبان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے.
دیکھیے تو چاہے وہ اردو ہو یا دکنی ہو، تو زبان کے ساتھ ساتھ اس کا اثر جو ہے ان کے لہجے پہ، آپ جیسے نے کہا، اور ان کے رہنے کی زندگی کے طریقے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ان کے ویلیوز کا خاص اخلاق کے اوپر. تو جو لوگ تھوڑے پرانے ہیں وہ لوگ کو یہ خدشہ ہوتا ہے، یہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جو اخلاق تھے ہمارے زبان سے جڑے ہوئے، وہ جو ہے نا آنے والے جنریشن کے اندر لاسٹ ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے جیسا کہا کہ میڈیا کے تسلسل سے جو ہے بہت ساری چیزیں لینگویجز میں تبدیلی آئیں گی، تو ان کے لینگویج کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق بھی ہمارے بچوں کے اندر آ جائیں گے. ایسا ایک خوف، ایسا خدشہ رہتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ایک بات، اگر یہ صحیح ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ خدشہ تو بالکل صحیح، میں 100% متفق ہوں جی، کہ دیگر تہذیبیں جب ہماری تہذیب پر غلبہ پا لیتی ہیں تو پھر ہماری تہذیب ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری تہذیب کے ساتھ ہماری تہذیب کی جو ویلیوز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور تہذیب اور زبان کا بہت گہرا رشتہ ہے. کوئی زبان تہذیب کے بغیر اور کوئی تہذیب زبان کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ثقافت زبان کو آگے بڑھاتی ہے، زبان ثقافت کو آگے بڑھاتی ہے. ہماری جو ثقافت ہے اس ثقافت نے ہماری زبان کو ایک رخ دیا ہے، اور اس زبان میں ہماری ثقافت کے جو صالح عناصر ہیں، جو صحت مند خدرے ہیں، جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، جن کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، وہ سب ہماری زبان میں محفوظ ہیں. ہماری زبان کے ادب میں محفوظ ہیں. اگر یہ زبان بدل جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا سرمایہ ہم سے بچھڑ جائے گا. تو اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ ہماری جو نئی نسلیں ہیں وہ اس ورثے سے محروم ہو جائیں گی. جو ثقافت اور جو اخلاق ہم کو ہمارے اسلاف سے ملے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری نئی نسلوں سے چھوٹ جائیں گی. تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، بہت بڑا المیہ ہوگا. صرف تہذیبی المیہ نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ انسانی المیہ ہوگا کہ اگر ہم اپنی ثقافت سے محروم ہو جائیں، اپنی زبان سے محروم ہو جائیں. اب اس کے تدارک کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم نئی نسلوں تک اپنی زبان کو منتقل کر دیں. ثقافت خود بخود منتقل ہوگی، زبان منتقل ہوگی تو تہذیب بھی آئے گی، ثقافت بھی آئے گی. دیکھیے وہ یہودی ہے نا، اسرائیل کے قیام سے پہلے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. ان کا کوئی ملک نہیں تھا. ساری دنیا میں جہاں موقع ملا وہ بس گئے تھے اور وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اسرائیل وجود میں آیا، ان کی ریاست بنی، تو اب دیکھتے ہیں کہ عبرانی زبان کو وہاں پر کتنی اہمیت حاصل ہے آج، ہے نا. تو ہوا یہ تھا کہ یہ یہودی اپنے زوال کے دور میں دنیا کے جس خطے میں بس گئے تھے، ہندوستان میں بھی تھے، تو ہندوستان کے جس علاقے میں تھے وہاں کی زبان بولتے تھے وہ. لیکن ان کی جو عورتیں تھیں، یہودی خاندانوں کی خواتین، ان خواتین نے عبرانی زبان کو محفوظ رکھا. اور جب ان کی ریاست وجود میں آ گئی، ان کا ملک بن گیا، تو پھر ان خواتین کے ذریعے سے عبرانی زبان محفوظ رہی اور آج وہ پورے شباب پر ہے. تو ہم کو چاہیے اردو زبان کے خاندانوں کو، اردو زبان بولنے والوں کو، کہ اپنے خاندان میں اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، چاہے وہ خواتین کے توسط سے ہو یا پھر بچوں کے توسط سے ہو. کہ خواتین، ماں کی گود ہی بچے کا پہلا مکتب ہوتی ہے. اگر ماں اپنے بچے کو اپنی زبان منتقل کرتی ہے تو گویا اپنی تہذیب منتقل کرتی ہے، اپنے اخلاقیات کو منتقل کرتی ہے. اب جو جنریشن ہے آنے والے جو 21 سینچری کی، اور اب جو ایک حساب سے ایک پوسٹ پینڈیمک والی جو جنریشن ہوگی، اگر ان کے لیے آپ کے پاس ایک ایڈوائس ہوگی خاص طور پہ زبان کو لے کر، تو وہ کیا ہوگی؟ میری ایڈوائس یہ ہے کہ پہلے تو اردو زبان سیکھیں، کیونکہ جب تک وہ اردو زبان نہیں سیکھیں گے وہ دکنی تک نہیں پہنچیں گے. تو اردو زبان سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ گھر میں سیکھیں، صباحیہ جو مدرسے ہوتے ہیں قرآن مجید پڑھانے کے مساجد میں، وہاں سیکھیں، یا پھر اسکولس میں سیکھیں. دیکھیے ہمارے پاس شاید یہ حکومت نے اس بات کی اجازت دی ہے، بچہ اگر چاہے طالب علم تو وہ انگلش میڈیم پڑھتے ہوئے فرسٹ لینگویج کے طور پر اردو پڑھ سکتا ہے. اردو فرسٹ لینگویج رہے اور میڈیم آف انسٹرکشن انگلش یا کوئی اور رہے، لیکن فرسٹ لینگویج وہ اردو لے سکتا ہے. آپشن ہے وہاں، آپشن ہے.
تو ہمارے اردو بولنے والے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بہترین سے بہترین مدرسے میں اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، داخلہ دلائیں، لیکن شرط یہ رکھیں کہ مدرسے میں اردو ایز اے فرسٹ لینگویج تدریس کا انتظام. اگر یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی اور اگلی نسلوں تک منتقل ہوگی. فرید صاحب، آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے گائیڈنس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. جزاک اللہ خیر. ناظرین، آج کی گفتگو سے کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات ہم نے یہ دیکھا کہ دکنی لینگویج کا جو آغاز رہا ہے اور جو عروج رہا ہے، اور جو مختلف ایمپررز، مختلف ڈائنیسٹیز کے رولرز اس کو ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرے ہیں، اس پر جو عروج آیا ہے وہ اس پر ہم نے بات کی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس زبان کا، دکنی زبان کا جو زوال ہے، اس کی جو وجوہات ہے، اس کے جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا تذکرہ ہوا. اور آخری اور سب سے اہم بات جو ہمارے تذکرے میں آج آئی ہے وہ یہ تھی کہ زبان کا جو اثر ہے اخلاق پر بہت گہرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر آنے والی نسل اپنی زبان سے، اپنی ویلیو سسٹم سے، اپنے کلچر سے جڑی رہنی اگر چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اسکول لیول پر خاص طور پر جو اردو کا آپشن ہے ایز اے فرسٹ لینگویج، اس کو وہ سلیکٹ کرے، اس کو وہ چوز کرے اور اس کو پھر اپنی زندگیوں میں لائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ.